وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے اوپر قربانی کو واجب کر دیا ہے، قربانی کو واجب کر دیا ہے۔ اس لیے قربانی کے متعلق جو قربانی آنے والے ہیں، تو اس کے متعلق ہم کچھ باتیں کریں گے، باتیں عرض کریں گے۔ اس لیے بغیر کسی کام میں مشغول ہونے کی بجائے ہماری باتوں کو غور سے سنیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا میرے عزیزوں کہ قربانی کس پر واجب ہے؟ جی، قربانی کس پر واجب ہے؟ قربانی ہر اس عاقل بالغ مقیم مسلمان پر واجب ہے جو ایام قربانی میں یعنی قربانی کے دن میں کم سے کم 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کا مالک ہو، یا سونا چاندی نقدی مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان میں سے سب یا بعض چیزیں ہو اور ان کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جائے۔ لہذا مسافر مجنون اور نابالغ پر قربانی واجب نہیں۔ یعنی جو مجنون ہے یعنی پاگل ہے، ہوش و حواس نہیں ہے، ان کا دھیان ان کے دماغ جیسے آدمی بھول جاتا ہے نا کہ میں کہاں ہوں، کیا کر رہا ہوں، کون ہوں۔ جو شراب پینے کے بعد لوگ ایسے راستے میں پڑے رہتے ہیں، تو اسی طریقے سے مجنون یعنی پاگل ہو جانا، دیوانہ، یعنی انہیں کچھ پتہ نہ ہو اپنی حالت کے بارے میں۔ تو اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جو مجنون ہے، مجنون اور نابالغ یعنی جو ابھی بالغ نہیں ہے، نابالغ پر قربانی واجب نہیں۔ اور شرعی مسافر پر قربانی واجب نہیں، لیکن کوئی شخص 10ویں 11ویں اور 12ویں تاریخ کو سفر میں تھا، یعنی مسافر تھا، وہ سفر میں تھا، پھر 12ویں تاریخ کو سورج غروب ہونے سے پہلے گھر پہنچ گیا تو قربانی واجب ہے۔ جی، اس پر قربانی واجب ہے۔ مسافر قربانی کے دنوں میں 15 دن کہیں ٹھہرنے کی نیت کر لے۔ یعنی مسافر کہیں سفر کر رہے ہیں، سفر کرنے کے بعد وہ اپنی منزل تک پہنچ گئے، منزل تک تو نہیں پہنچے، راستے میں ہی ٹھہر گئے، بیچ میں تھکاوٹ کی وجہ سے کہیں ٹھہر گئے، تو وہ نیت کر لی، کیا نیت کر لی کہ میں 15 دن یہاں ٹھہروں گا۔ تو 15 دن ٹھہرنے کی نیت کرنے کی وجہ سے اس پر قربانی واجب ہو گئی۔ جی، اس پر قربانی واجب ہو گئی۔ اسی طرح اگر پہلے اتنا مال نہیں تھا جس سے قربانی واجب ہوتی، پھر 12ویں تاریخ کو سورج غروب ہونے سے پہلے کہیں سے اتنا مال مل گیا تو قربانی کرنا واجب ہے۔ جی میرے عزیزوں اور دوستوں، قربانی صرف اپنی طرف سے کرنا واجب ہے اور اولاد کی طرف سے واجب نہیں، چاہے بالغ ہو یا نابالغ ہو۔ جی، یہ بات بالکل ہم غور سے سن لیں، توجہ سے سن لیں کہ قربانی صرف اپنی طرف سے کرنا واجب ہے، اولاد کی طرف سے واجب نہیں، چاہے بالغ ہو یا نابالغ ہو۔ اور اگر نابالغ اولاد مالدار ہو تب بھی اس کی طرف سے واجب نہیں، نہ اپنے مال سے نہ اس کے مال سے۔ اگر کسی نے نابالغ کی طرف سے قربانی کر دی تو نفل ہو گئی، لیکن اپنی ہی مال سے کرے، نابالغ کے مال سے نہ کی جائے۔ جس نے قربانی کرنے کی منت مانی پھر وہ کام پورا ہو گیا تو جس کے لیے منت مانی تھی تو اب قربانی کرنا واجب ہے، چاہے مالدار ہو یا نہ ہو۔ یعنی کسی نے قربانی کرنے کی منت مانی تھی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں قربانی کروں گا، مجھے فلاں چیز مل گئی تو میں کام کروں گا، تو میں قربانی کروں گا، تو اس کے بعد اسے وہ چیز مل گئی یا اس کی منت پوری ہو گئی، تو جس کے لیے منت مانی تھی تو وہ کام پورا ہونے کی وجہ سے تو اب اس پر قربانی واجب ہو گئی۔ جی میرے عزیزو، اس پر قربانی واجب ہو گئی، چاہے مالدار ہو یا نہ ہو۔ اور منت کی قربانی کا سارا گوشت غریبوں پر صدقہ کر دے، نہ خود کھائے نہ مالداروں کو دے، جتنا خود کھایا یا امیروں کو دیا اتنا گوشت اس کی قیمت صدقہ کرنا پڑے گی۔ بعض ظاہرین یعنی بعض لوگ
یہ سمجھتے ہیں کہ عورت پر کسی حال میں قربانی واجب نہیں، جو سراسر غلط فہمی ہے، سراسر غلط فہمی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ سے فرمائے تھے کہ اے فاطمہ جاؤ اپنی قربانی پر حاضری دو، اور ظاہر ہے کہ حضرت فاطمہ خاتون تھی، تو اس لیے اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یعنی عورتوں پر بھی قربانی واجب ہے۔ بعض لوگ اپنی واجب قربانی کو چھوڑ کر اپنے زندہ یا مرحوم والدین یا دوسرے رشتہ داروں کی طرف سے نفلی قربانی کرتے رہتے ہیں، جبکہ اپنی واجب قربانی چھوڑ کر دوسرے کو نفلی قربانی کا ثواب پہنچانا جائز نہیں۔ البتہ اپنی واجب قربانی کے علاوہ مستقل طور پر الگ سے دوسروں کو ثواب پہنچانے کی نیت سے قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ بعض لوگ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قربانی کے آداب، قربانی میں یعنی سب سے افضل ترین بہتر عمل مطلب اس میں کون سا ہے قربانی کرنے کا؟ تو قربانی کے جانور کو چند روز پہلے